اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حسنین ملک آفیشیل میں۔ ایام محرم شروع ہو چکے ہیں اور یہ سفر دوسری محرم کی رات میں داخل ہو چکا ہے۔ مفسرین، علماء، جتنے بھی بزرگ ذاکرین و علماء جو اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں، وہ ایک فرمایا کرتے تھے کہ محرم کا آغاز جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب سے کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں میں بیداری پیدا ہو کہ یہ کربلا بیسیکلی یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا۔ تو آج کا جو دن ہے، آج کی جو مجالس ہو رہی ہیں پہلے محرم کے حوالے سے، وہ موسٹلی اور زیادہ تر جو ان کا ٹاپک ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب در فاطمہ پر جاتے تو اجازت لے کے اندر جاتے۔ یہ فضیلت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بہت بڑی ہے کہ نبیوں کے سلطان جب در فاطمہ پہ جاتے تو اجازت لیتے، ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ اس در کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جب انہوں نے پردہ کیا تو خلافت کی ضد میں اس در کو، جس در پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہوا کرتے تھے، اس در کو جلا دیا گیا۔ بی بی پہ مظالم کیے گئے، بی بی کو زخمی کر دیا گیا، بی بی کو اس دربار میں، اس مسجد میں کئی پہر کھڑے رکھا گیا، نبی کی وصیت کو پھاڑ دیا گیا۔ یہ جو کربلا ہے، ایسے ہی نہیں حضرت مولا علی علیہ السلام کو اول المظلوم کہا جاتا۔ کربلا میں تو سیدانیوں، خواتین کے سامنے مرد حضرات کو ذبح کیا گیا، ان پہ مظالم ڈھائے گئے۔ لیکن جب ہم اس طرف آتے ہیں تو یہاں پہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کے سامنے بی بی فاطمہ الزہرا پہ ظلم کیا گیا۔ خدارا اگر ہم یہ چیز سمجھ جائیں تو ہم اس فرقہ وارانیت سے نکل آئیں، ہم ایک نبی کی امت بن کے آگے بڑھیں، کیونکہ یہ جو کربلا ہمیں درس دے رہی ہے، یہ صحیح اور غلط میں درس دے رہی ہے، یہ حق اور باطل میں درس دے رہی ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ساری کائنات ایک طرف اور علی ایک طرف ہو تو سمجھ جانا کہ علی جس طرف ہے وہ حق کا رستہ ہے۔ خدارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راہ دکھائی ہے اس راہ پہ چلیں، اس کی طرف رجوع کریں۔ بی بی سلام اللہ علیہ پہ مظالم کی بہت انتہا کی گئی۔ پھر بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنی کچھ وصیتیں لکھوائی۔ بی بی کی عمر اس ٹائم بہت کم تھی جب بی بی نے اس دنیا سے پردہ کیا۔ بی بی نے مولا علی کو کچھ وصیتیں لکھوائی۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوئے تو زار و قطار گریہ کرنے لگے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی گریہ کر رہی تھی اور کہنے لگی کہ میں نے کچھ باتیں سنی ہیں جو ان گلیوں میں گونج رہی ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کیا باتیں ہیں؟ تو بی بی فرماتی ہیں کہ آپ میرے بابا جان کے بعد بہت کچھ برداشت کر رہے ہیں، یہاں پہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو کوئی آپ کو جواب نہیں دیتا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ خلافت کی نشے میں لوگ اتنے دھوپ ہو چکے تھے کہ وہ آل رسول کو بھول چکے تھے۔